صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم قربانی کرتے ہو قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن قربانی کے جانور کا گوشت پوست یہاں تک کہ اس کا بول و براز بھی نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ایک ایک مینگن کا وزن احد پہاڑ کے برابر بنا کر ڈالا جائے گا۔ اور ایک آپ کو بڑی پیاری ایمان افروز حدیث پاک سناؤں۔ ہم نے گل بہار صاحب یہاں سے مغل پورے جانا ہو ہم پیدل جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ہمیں یہاں سے کراچی جانا ہو، اللہ کرے ہمیں مدینہ کا سفر نصیب ہو جائے، سفر لمبا ہو تو پھر اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک سواری اور دوسرا زاد راہ۔ کون کون سی چیز کی ضرورت ہے؟ سواری، زاد راہ۔ زاد راہ سے مراد ہے راستے میں کھانے پینے کے لیے ضروریات کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ہوں گی تو ہم سفر کر سکتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز جس بندے نے قربانی دنیا میں کی ہوگی قربانی کا جانور اس کے لیے سواری کے لیے پیش کر دیا جائے گا، اور چھوٹی عید پر جس نے صدقہ فطر دیا ہوگا وہ صدقہ فطر زاد راہ کے طور پر دے دیا جائے گا، اور کہا جائے گا بندے تیرے پاس سواری بھی ہے زاد راہ بھی ہے، اب آرام سے تو جنت میں چلا جا۔ اور اگلی بات سنو، اگلی بات سنو، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی میں آئندہ درسوں میں بتلاؤں گا۔ جس بندے سے ہم ناراض ہو جائیں، ناراضگی کے بھی لیول ہوتے ہیں، ایک تو میں ناراض ہو گیا، میں نے کہا یار مجھے نہ بلایا کرو یار، اور ایک ناراضگی جب زیادہ بڑھ جائے ہم کہتے ہیں یار تو میرے گھر میں داخل نہیں ہونا، یعنی جس کو ہم یہ کہتے ہیں بھئی تو میرے گھر میں داخل نہ ہونا، اس کا مطلب ہم اس سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر قربانی واجب ہے اور پھر وہ جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے ناراض ہے جو طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا۔